میں دس بتا رہا ہوں بٹ اب یہاں سے تجزیہ کریں. میری رائے یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب شاید ایک کوشش جو کر رہے ہیں کہ ایک طرف معاملہ اتنا سیٹ رہے کہ ان کو بھی یہ سمجھانے کی کوشش کی جائے, یعنی کوشش کی جائے کہ معاملہ وہاں سے غصہ اتنا نہ بڑھ جائے کہ کریک ڈاؤن ہی ہو جائے اسٹیبلشمنٹ کی طرف, اور دوسری طرف خان صاحب کی بھی بات ظاہر ماننی ہے کہ لیڈر یہ چل نہیں پائے گا معاملہ, اور الٹیمیٹلی یہاں دونوں طرف سے پھنسیں گے. چونکہ خان صاحب ان سے یہ شاکی ہوں گے کہ بھائی جان آپ نہیں کر رہے کام صحیح, اور اسٹیبلشمنٹ یہ شاکی ہوگی کہ آپ کیا نہیں کر رہے کام صحیح. آپ کو کیا لگتا ہے گنڈا پور صاحب اس طریقے سے چل پائیں گے کہ جہاں دونوں سائڈز کو راضی رکھ پائیں؟ بات پھر وہیں سے شروع کروں گا کہ جو گنڈا پور صاحب کی کہانی ہے اس حساب سے وہ جس طرح نکلے ہیں وہ یا بیٹ مین تھے یا اسپائڈر مین تھے یا سپر مین تھے. اور دوسرا خواجہ محمد آصف صاحب آل معروف ریحانہ ڈار والے, یہ ان سے زیادہ بھلا کون جانتا ہے پہاڑیوں کے رستے اور راہداریوں کے رستے. یہ تو انہی رستے پہ جوان ہوئے اور اب بوڑھے ہو گئے ہیں, تو یہ بہتر جانتے ہیں کہ کون سی سرنگ کدھر جاتی ہے. تیسری بات, میرا خیال ہے گنڈا پور صاحب کو اس وقت اور کوئی پرابلم نہیں ہے, نہ عمران خان صاحب والی نہ ادھر اسٹیبلشمنٹ والی. گنڈا پور صاحب کو اس وقت سب سے بڑا پرابلم, سب سے بڑا مسئلہ ان کی کریڈیبلٹی کا ہے, جس کی وجہ سے انہوں نے 2 نیچے اوپر تقریریں ٹھوکی ہیں. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب رستے میں بتایا گیا تھا ان کو کہ آپ گرفتار ہو سکتے ہیں کے پی ہاؤس میں, وہاں ریڈ ہو سکتا ہے اور بڑے حالات خراب ہیں, اور آپ چائنا چوک سے سیدھے کے پی ہاؤس گئے, اور پھر اس کے بعد پہلی تقریر میں 12 ضلعوں میں سے گھوم کے اور دوسری تقریر میں 4 ضلعوں میں سے گھوم کے اسمبلی ہال نکلے. تو وہ جو سوال ہیں, جو گلٹی فیلنگ ہے اندر کی, اس کی وجہ سے وہ تقریریں کر رہے ہیں. باقی میرا خیال ہے جب تک عمران خان صاحب چاہیں گے وہ یہ ڈبل رول نبھا سکیں گے. اور اب میرا خیال ہے آگے ڈبل رول بھی مجھے نظر آتا دکھائی نہیں دے رہا, کیونکہ گورنر راج یا ایمرجنسی کا نفاذ یا اور آگے بڑی سخت چیزیں یہ ساری ایسا لگ رہا ہے لنگر گپیں اڑ رہی ہیں. اچھا اب منیب بھائی ذرا اب اگلے کچھ دنوں کا منظرنامہ آپ پریڈکٹ کریں نا. یہ بڑا میں کوٹ اینڈ کوٹ کہہ رہا ہوں, یہ بڑا شیخ رشید صاحب ٹائپ والا سوال ہے. وہ کہتے تھے ایک زمانے میں کہ جناب وہ اگلے کچھ دنوں میں کیا ہوگا بہت اہم, لیکن ایکچولی ہے نا آج ہم 8 اکتوبر میں کھڑے ہیں, 25-26 اکتوبر تک قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا معاملہ ظاہر ہونا یا ریٹائر ہونا یا نہیں ہونا. ابھی کامران مرتضیٰ صاحب کہہ کر گئے ہیں کہ جو بھی ہونا ہے حتمی طے پا جائے گا اگلے 8-10 دنوں میں آئینی مسودے کے حوالے سے. ابھی شیخ وقاص صاحب کہہ کر گئے ہیں کہ ابھی تاریخیں دے کر گئے ہیں کہ اس دن ساہیوال, اس دن ڈیرہ غازی خان, اس دن یہاں پر ہم احتجاج کر رہے ہیں, اور اس کے کچھ ہی دنوں بعد موسٹ پروبیبلی اکتوبر میں ہم پھر اسلام آباد کی جانب مارچ کا اعلان کر رہے ہیں. ابھی بھٹی صاحب کہہ کر گئے ہیں کہ آئینی ترمیم منظور ہو بھی گئی تو وکلا نکل پڑیں گے. یہ سب کچھ ان میں سے جو بھی ہونا ہے یہ اگلے 30 دنوں کے اندر ہی ہونا ہے. سو آپ کا کیا تجزیہ اگلے 30 دنوں بعد کیا منظرنامہ ہوگا؟ دیکھیے 2-3 چیزیں ہیں بدامی صاحب. ایک تو یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ترمیم تو فی الحال تو حکومت سر توڑ بازی لگائے گی, لیکن یہ ترمیم فیز وائز ہوگی. جو پلندہ تھا اکٹھا وہ نہیں ہوگا شاید, اور شاید مجھے لگتا ہے باقی نہیں ہوگا. وہ 2 چیزیں شاید ہوں گی. سب سے پہلے ایک آئینی عدالت کا قیام اور ججز اپوائنٹمنٹ کا طریقہ, اس کے اوپر شاید گورنمنٹ کا زیادہ فوکس ہوگا. مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ اس پورے معاملے میں, اب میں غلط ہو سکتا ہوں, لیکن شاید قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ذات اہم رہی ہے, لیکن شاید اب وہ میرا اندازہ ہے, کوئی خبر نہیں ہے, اندازہ ہے کہ شاید وہ اس جگہ سے نکل آئے ہیں کہ وہ نان نیگوشیبل ایک چیز ہوتی ہے نا, شاید اس چیز سے وہ نکل آئے ہیں, ان کا نام جو ہے, اور شاید کوئی اور شخصیت اس منصب کے لیے موجود ہوگی. جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا معاملہ ہے اس کے لیے بھی اگر حکومت ترمیم کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو 3 سینئر ججز کا پینل ہوگا. مجھے تو پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ حکومت شاید چاہتی ہی نہیں ہے کسی بھی فارم میں کہ منصور علی شاہ صاحب اس ملک کے چیف جسٹس بنے, چاہے وہ ایک بے اختیار سپریم کورٹ ہی کیوں نہ ہو, اس کے بھی نہ بنے. جی ہاں, مجھے سم ہاؤ یہ مجھے شک پڑتا ہے. میں دوبارہ کہوں گا کوئی ایسی خبر نہیں, مجھے شک پڑتا ہے, شک غلط بھی ہو سکتا ہے, اور مجھے اتنا پتا ہے کہ یہ فیز وائز کام ہوگا, لیکن اس کو کرنے کی سر توڑ بازی لگائی اور جائے گی. منی بھائی ایک فائنل یہ بتا دیں, جو بھٹی صاحب کا کہنا ہے کہ بھائی اس کے بعد پھر کیا ہوگا, تو آپ کو لگتا ہے اس کے بعد کوئی ایسا رد عمل آئے گا جو گورنمنٹ کے ناک میں دم کر دے گا؟ کہ ابھی تک تو صرف ایک سیاسی جماعت ہے, لیکن پھر لائرز موومنٹ, اور ظاہر ہے سب کے ذہنوں میں لائر موومنٹ کی ایک تاریخ ہے, 9 مارچ مشرف صاحب, اور پھر ساری چیزیں پلٹ گئیں, تو ایسا کوئی طوفان آ سکتا ہے؟ بدامی صاحب میری بات سنیں, لائرز موومنٹ جو تھی 2007 والی, اس میں جنرل کیانی صاحب کا مکمل سپورٹ تھا لائرز موومنٹ کو.
یہ یاد رکھیے گا. مشرف صاحب تو ہی واز ایٹ دا فیگ اینڈ آف ہز کیریئر, وہ اپنی لیکن ایک تحریک تو بن گئی تھی نا جس میں سارے سیگمنٹ آف سوسائٹی قائم شامل ہو گئے تھے. میری بات سنیں نا, اس کو پھر سیاسی جماعتوں نے ہائی جیک کر دیا تھا اس تحریک کو, اور سب نے اس سے فائدہ لیا سیاسی جماعتوں نے, اور افتخار چودھری صاحب فائنلی پھر وہ ریسٹوریشن بھی ہوئی بعد میں آگے جو کچھ بھی ہوا. بٹ میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں کہ جس طرح سے یہ نظام چل رہا ہے, اگر لائرز موومنٹ آ بھی گئی, دیکھیں ہمارے ملک میں لائرز موومنٹ سے حکومتیں نہیں گرتی. لائرز موومنٹ سے یہ نہیں ہوگا کہ جی لائرز نکل آئے ہیں تو آپ حکومت فارغ ہو جائے گی. لائرز نکل آئے ہیں, پی ٹی آئی سڑکوں پر آ گئی ہے تو حکومت گر جائے گی. ہمارے ملک میں آج تک, آگے کا مجھے نہیں پتا, جو تبدیلی کا عنصر ہے وہ اس طرح کے احتجاجوں اور ریلیز کے تھرو حکومتیں تبدیل نہیں ہوتی. یہاں اور محرکات ہوتے ہیں جن کے, اور انسٹرومنٹس ہوتے ہیں جن کی وجہ سے حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں یا ختم کی جاتی ہیں, اور وہ سارے انسٹرومنٹس آج کی تاریخ میں پی ٹی آئی کے خلاف نہیں بلکہ بہت خلاف ہے. تو بھٹی صاحب, آپ یہی سوال آپ سے ہے میرا کہ آپ کنکلوڈ کریں کہ آپ کے خیال میں اگلے 20-25 دنوں کیا منظرنامہ ہوگا. میری رائے منیب صاحب کی رائے کے بہت قریب اس لیے بھی ہے کہ مولانا صاحب تو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں نے تو فلور آف دا ہاؤس میں کہا تھا, کوئی چھپا کے تھوڑی کیا ہے کہ پینل میں سے آنا چاہیے چیف جسٹس, تو میں نے کوئی یوٹرن تو نہیں لیا. ہم نے تو آئینی عدالت کے قیام کی حمایت کی تھی, ہم نے تو کوئی یوٹرن نہیں لیا, ہم تو اپنے اصولوں پہ قائم رہے. یہ اتنی سیاہ ترامیم کرنے جا رہا ہے جن سے ہم نے روک لیا, یہ ہماری کامیابی ہے, یہ ہماری اصول پسندی ہے. بسم اللہ. جی میں ان دونوں باتوں پہ آپ دونوں سے ایگری کرتا ہوں, اور منیب صاحب جو کہہ رہے ہیں مجھے لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ یہ میری بدقسمتی ہے, آپ خوش نہ ہوں. اچھا, میں یہ کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا لگ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ سرک رہا ہے معاملہ, اور منصور علی شاہ یا منیب اختر صاحب کے خیر سے جو ہے وہ بھی حکومت کی نظر میں ہیں کہ نہ بنے تو اچھا ہے. اور مولانا صاحب جو ہیں تمام تر اس زیرک سیاستدان ہیں, بھاؤ تاؤ کے نیوٹن ہیں, اور ان کو پتہ ہے کب لوہا گرم ہوتا ہے, کب کیا کرنا ہوتا ہے اور کس وقت کیا کرنا ہوتا ہے. لیکن میں پھر آپ دونوں کے اگینسٹ جاؤں گا کہ یہ اس کو آخری 30 سیکنڈ میں وائنڈ اپ کرنا چاہیے کہ اتنا ایزی نہیں لینا چاہیے کہ بالکل اگر حکومت آئینی ترامیم کر لے گی اور وہ کر لے گی جو چاہتی ہے, یا اس کا پہلا فیز بھی کر لے گی, تو سارا کچھ خیر و عافیت سے ہوگا, یا سب راوی چین ہی چین لکھے گا, ایسا نہیں ہوگا. اچھا, مسائل ہو سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ.